آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ماحول کا مطالعہ حصہ اول چہارم جماعت سے سبق نمبر 7 خوراک میں غذائیت کا بچا ہوا حصہ۔ خوراک میں غذائیت اس سبق پہ ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی، جو صفحہ نمبر 42، 43 اور 44 پر مشتمل تھا۔ آج کا ہمارا ویڈیو صفحہ نمبر 45، 46، 47 اور 48 ان صفحات پر مشتمل ہوگا۔ چلیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک خوراک میں غذائیت کا حصہ دوم۔ اس سے پہلے سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ غذائی اشیاء کی غذائیت قائم رکھنا۔ جی ہاں دوستو، یہ بہت اہمیت کا ٹاپک ہے۔ غذائی اشیاء سے غذائیت الگ نہیں ہونی چاہیے۔ غذائی اشیاء پکاتے وقت کئی مفید غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں ذیل کے مطابق احتیاط برتنا ہوگی۔ نمبر 1، غذا پکاتے وقت ضرورت کے مطابق ہی پانی ڈالیں۔ نمبر 2، غذا پریشر کوکر میں پکائے یا غذا پکاتے وقت برتن پر ڈھکن ڈھک لے۔ دال میں اخوا نکلنے کے بعد دال کا استعمال کرے۔ اخوا چھوٹا ہو تب تک ہی دال استعمال کر لے، اخوا بڑا ہونے تک کا انتظار نہ کرے۔ آٹا چھان کر بھوسا نہ نکالے۔ چیکو، انجیر، انگور، سیب جیسے پھل چھلکوں سمیت کھائے۔ اس طرح گاجر، مولی، ککڑی، چقندر وقتاً فوقتاً کچی کھائے یا اس کا کچمبر بنا کر کھائے۔ ممکن ہو تو 2-3 اشیاء یکجا کرے، مثلاً اسل میں پیاز، آلو کے ٹکڑے ڈالے، امٹی میں سیجن کی پھلی ڈالے، کوئی دال بھگو کر سبزی میں ڈال لے، وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں پر عمل کر کے دوستو ہم غذائیت کو بچا سکتے ہیں۔ زبان کی دلچسپ حقیقت۔ ہمیشہ کی طرح ہماری گلی کے سارے بچے شام میں باغ میں جمع ہو گئے۔ اتنے میں مونیکا دیدی آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو زبان کی دلچسپ باتیں بتاؤں۔ سب بچے ان کی طرف جمع ہو گئے۔ مونیکا دیدی نے کہا، جس میں شکر نہ ہو وہ پانی میٹھا کیسے لگے گا؟ کر کے دیکھتے ہیں۔ آملہ چبا کر کھائے، بعد میں فوراً پانی پیے، یہ پانی میٹھا محسوس ہوگا۔ مریم نے کہا، ارے سچ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بابو نے کہا، ذائقہ ہمیں زبان کے ذریعے محسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے یہ سیکھا ہے، لیکن ایک ہی زبان پر ہمیں الگ الگ ذائقے کس طرح محسوس ہوتے ہیں؟ احمد نے فوراً پوچھا، تو کیا تمہیں 10-12 زبانیں چاہیے؟ اس پر سب ہنسنے لگے۔ مونیکا دیدی نے کہا، ارے بابو، آنکھیں 2 ہی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے ذریعے ہم کتنے رنگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہی زبان سے ہمیں مختلف ذائقوں کا احساس ہوتا ہے۔ مشاہدہ کیجئے۔ مشاہدہ کرنا یعنی غور سے چیزیں دیکھنا۔ صبح جاگنے کے بعد منہ اچھی طرح دھوئیے، زبان صاف کیجئے اور آئینے کے سامنے کھڑے رہیے۔ اب زبان باہر نکالیے، زبان کیسی نظر آ رہی ہے غور سے دیکھیے۔ زبان پر چھوٹے چھوٹے ابھار نظر آتے ہیں، ان کو ذائق کلیاں کہتے ہیں۔ ذائق کلیوں کا مطلب ہے ذائقہ محسوس کرنے والی کلیاں۔ ان ذائق کلیوں کی مدد سے ہم ذائقے پہچانتے ہیں۔ مختلف ذائقوں کا احساس۔ آگے جو عمل آنے والا ہے دوستو، یہ آپ کو گھر میں کر کے دیکھنا ہے۔ اس کا عملی مشق کرنا ہے اور جدول بنا کر کاپیوں میں اس کا اندراج کرنا ہے۔ ہم یہ عمل کر کے دیکھیں گے کہ مختلف اشیاء کے ذائقے کا احساس زبان کو کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ذیل کی چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1، مصری یا گڑ۔ نمبر 2، نمک۔ نمبر 3، املی یا نیمبو۔ نمبر 4، میتھی کے بیج یا کریلے کے ٹکڑے۔ نمبر 5، آملے کے ٹکڑے۔ ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ چکھے۔ ایک شے کا ذائقہ چکھنے کے بعد اچھی طرح کلی کیجئے اور 2 منٹ کے بعد دوسری شے کا ذائقہ چکھے۔ ذیل کے جدول بیاض میں بنا کر خانہ پوری کیجئے۔ یہاں پر ہم کو دوستو 2 جدول یعنی 2 کالم بنانا ہے، 2 خاکے بنانا ہے۔ اس میں مصری کی یا گڑ کی ڈلی کا ذائقہ آپ کو کیسا لگا وہ لکھنا ہے، پھر نمک کا، پھر املی یا نیمبو کا،
मीठी के बीज का, करेले का और आमले का। तो चलिए ये जदवल मुकम्मल करते हैं। तो चलिए हम इस जदवल को मुकम्मल करते हैं। पहला है यहाँ पर गुड़। गुड़ का टुकड़ा हमारे पास है, तो गुड़ का टुकड़ा हम खाकर देखते हैं। अरे वाह, गुड़ तो बहुत मीठा है। नमक, अरे नमक तो नमकीन है, खारा है। इमली, इमली तो बहुत खट्टी है, मुंह में पानी आ गया। करेले के टुकड़े, करेले के टुकड़े तो बहुत कड़वे हैं। आमले के टुकड़े, आमले के टुकड़े तो तुर्श और खट्टे हैं। मजेदार खेल, इशारों से जायके की वजाहत। ये खेल 4 बच्चे मिलकर खेले। हर खिलाड़ी पर बारी बारी राज आएगा। जिस पर राज आए दूसरे इसे एक एक ग़िज़ाई शय का नाम कहे। ग़िज़ाई शय मसलन दवा की खुराक, कैरी का टुकड़ा, मिर्च के चटनी, चुटकी भर नमक, बूंदी के लड्डू, खारी बूंदी, चीकू का टुकड़ा, फिटकरी वगैरह। यहाँ पर आपको दोस्तों अदाकारी करना है, एक्टिंग करना है। जिस पर राज आए वो इस चीज को खाने का ड्रामा करेगा। जायका कैसा है इसे अदाकारी और एक्टिंग के जरिए बताएगा। ये था बच्चों एक खेल जो आपको करके देखना है। हर खिलाड़ी एक एक करके शय का नाम बताएगा और एक्टिंग करेगा। दूसरा खिलाड़ी पर राज आएगा, फिर तमाम खिलाड़ियों पर राज आने के बाद खेल खत्म हो जाएगा। हमने क्या सीखा? इस सबक से हमने क्या सीखा? जी हाँ दोस्तों, हमें ये बताना है कि हमने इस सबक से क्या सीखा। तो हम बताते हैं। नंबर 1, हमारी खुराक में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया शामिल होती है। नंबर 2, खाने की चीज़ें बनाने के लिए हम जो ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करते हैं इनमें बहुत तनू होता है। ग़िज़ाई अशिया में हमारे लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुख्तलिफ तनासुब में होते हैं। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म में मुनासिब मिक़दार में पहुँचे तो हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होती है। ज़ायक़ कलियों की मदद से हमें मुख्तलिफ ज़ायक़ों का पता चलता है, मुख्तलिफ ज़ायक़े हमें महसूस होते हैं। इसे हमेशा ज़हन में रखें। हमारी ग़िज़ा में सभी ग़िज़ाई अशिया शामिल होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे सवालों जवाब पर। तब तक के लिए बने रहिए तालीमी